راضی کریں اللہ کو، شکر خدا پھر مل گیا ایک نیا دن ہمیں، آؤ چلو اللہ کو راضی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے ایک نیا دن۔ ایک بار پھر ہم اس پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس پروگرام میں ہم کسی ایک موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، کسی بھی ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے ایام کو اچھے انداز سے گزار سکیں، دنیا بھی بہتر ہو سکے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انسان کی زندگی میں سوچ کا بڑا کردار ہے، جیسی سوچ ویسی زندگی بنتی ہے۔ مثبت سوچ وہ قوت ہے کہ جو انسان کی زندگی میں خوشی، کامیابی اور سکون لاتی ہے۔ یعنی کہ جب آدمی اچھا سوچتا ہے، پلس سوچتا ہے، خوبصورتی کی طرف سوچتا ہے، تو پھر انسان کی زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہیں، کامیابیاں بھی آتی ہیں، اور اس سے بڑھ کر سکون اس کو میسر آ جاتا ہے۔ اس کے برعکس منفی سوچ انسان کو پریشانی، ناکامی اور بے چینی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یقیناً جب آدمی مائنس سوچے گا، منفی سوچے گا، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کی زندگی میں پریشانیاں جنم لینا شروع کر دیتی ہیں، اور یوں وہ پریشانیوں میں گھرتا چلا جاتا ہے، بے سکونی ہو جاتی ہے، معاملات میں ناکامی کی طرف جاتا ہے۔ تو ہمیشہ مثبت سوچ کا دامن تھامنا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ ہمارا پیارا مذہب اسلام ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر خود کو مثبت رکھنے اور مثبت سوچنے کا درس دیتا ہے، اور ایسی سوچ کو عبادت کہتا ہے۔ لہذا جب تک شریعت اجازت نہ دے تب تک مسلمانوں کے افعال و اقوال کے بارے میں اچھی ہی سوچ رکھیے، اور بالخصوص اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک رب کریم کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھیے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اپنا گمان اچھا ہی رکھیے۔ وہ کریم جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، اس فرمان عالی کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ پاک کے ساتھ اچھا گمان، اس سے امید وابستہ کرنا بھی عبادت ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ پاک سے امید اچھی عبادت سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر مزید فرماتے ہیں، جو عبادت کرے گا اسے یہ امید نصیب ہوگی، یعنی کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں جو عبادت کرنے والا ہے وہی اچھی امیدیں اللہ پاک کی بارگاہ سے باندھتا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں یہ کہ عبادت کے ذریعے اللہ پاک سے اچھی امید رکھو۔ عبادت سے غافل رہ کر امیدیں باندھنا حماقت یعنی بے وقوفی ہے۔ اور پھر مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جو بوئے اور سوچے کہ گندم کاٹوں گا تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو بوئے گا وہی کاٹے گا، جو بویا ہے تو جو ہی کاٹے گا۔ گندم بویا ہے تو گندم ہی اگے گی اور وہی کاٹنا ہوگی۔ چوتھا یہ کہ اللہ پاک کے بندوں یعنی مسلمانوں سے اچھا گمان کرنا، ان پر بدگمانی نہ کرنا، یہ بھی اچھی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ اس فرمان کے اور بھی کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ کہ مسلمانوں پر اچھا گمان اچھی عبادات سے
حاصل ہوتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں جو عابد یعنی عبادت کرنے والا ہوگا وہی نیک گمان والا ہوگا، جو خود برا ہوگا دوسروں کو بھی برا ہی سمجھے گا۔ مثبت سوچ کیا ہے؟ یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا کہ مثبت سوچ کیا ہے، پوزیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ کیا چیز ہے اور وہ کیا آدمی کو کرنا چاہیے جس سے یہ حاصل ہوتی ہے۔ ہم ان موضوعات پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ پہلے سمجھتے ہیں کہ مثبت سوچ کیا ہے۔ مثبت سوچ ایک سوچنے کا انداز ہے، یعنی یہ پلس سوچنا، کسی بھی معاملے میں اچھا سوچنا، یہ مثبت سوچ ہے جس میں انسان حالات، واقعات اور زندگی کے چیلنجز کو امید، حوصلے اور تعمیر نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے۔ جب اچھی سوچ ہوتی ہے تو پھر یہ سارے معاملات پر آدمی اچھی نظر کے ساتھ دیکھتا اور سوچتا ہے۔ یہ مشکلات کو برداشت کرنے، ان سے سیکھنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیتوں کو فروغ دیتا ہے۔ جب اچھا سوچتا ہے آدمی تو پھر ترقی کی طرف بڑھتا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ مایوسی یا منفی حالات میں ڈوب جائے۔ مثبت سوچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسائل کو نظر انداز کیا جائے۔ ہاں، کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ہر بات پہ آدمی اچھا سوچتا رہے تو بھائی سارے مسائل کو چھوڑ دے، تو یہاں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ مسائل کو نظر انداز نہیں کیا جائے یا حقیقت سے منہ نہ موڑا جائے، بلکہ یہ ہے کہ ہر صورتحال میں بہتری کی امید رکھی جائے۔ جیسا بھی معاملہ ہو اللہ سے اچھے کی امید رکھے، حل تلاش کیا جائے، اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا کہ اللہ پاک جو کرتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ مثبت سوچ کی علامات، یعنی کہ اچھا سوچنے کی علامات کیا ہیں؟ اب ہم ان علامات کو سنیں گے۔ اگر یہ علامات ہم میں پائی جاتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا سوچتے رہیں، ہمارے فائدے کی بات ہے۔ اور اگر یہ علامات نہ پائی جاتی ہوں تو پھر ہمیں ان علامات کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اور اچھی سوچ کی طرف آنا چاہیے۔ مثبت سوچنے کو ہمارے پیارے مذہب اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں امید، صبر اور شکر اور اللہ پاک پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ دین اسلام ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ ہم صبر کریں، امید رکھیں اور اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں۔ امید اور اللہ پاک پر بھروسہ۔ مثبت سوچ کی سب سے بڑی علامت اللہ پاک سے اچھی امید رکھنا ہے۔ آدمی اللہ سے اچھی امید رکھے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ مثبت سوچ رکھنے والا صبر و شکر سے کام لیتا ہے۔ رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے حال پر تعجب ہے، اس کے تمام معاملات میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اور یہ خصوصیت صرف مومن کے لیے ہے۔ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لیے بہتر ہو جاتی ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہو جاتی ہے۔ پریشانی آئی، مشکل آئی، صبر کیجئے، انشاءاللہ یہ بھی بہتری کی طرف معاملہ ہوگا۔ فرمایا مثبت سوچ والا شخص دوسروں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتا ہے اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتا ہے۔ مثبت سوچ کے فوائد کیا ہیں اور منفی سوچ کے نقصانات کیا ہیں؟ یقیناً جب یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہوں گی تو ہم اپنی سوچ کو مثبت کی طرف لے جائیں گے، اور جب کبھی منفی سوچ کی طرف جائیں گے تو پھر ہمیں مثبت کے فوائد اور منفی کے نقصانات یاد آ جائیں گے، اور ہم اس بات سے ٹھہر جائیں گے، بچ جائیں گے، اور اپنے آپ کو ان برائیوں میں مبتلا کرنے سے محفوظ ہو جائیں گے اور اچھائیوں کی طرف چلے جائیں گے۔ مثبت سوچنا اسلام کی بہت ہی خوبصورت تعلیمات میں سے ہے۔ اس کا جہاں اخروی فائدہ ہے، وہی دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ وہ کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں توجہ کے ساتھ کہ مثبت سوچ رکھنے والا، اچھی سوچ رکھنے والا، منفی سوچ سے بچنے والا، اس کو کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کو سنتے جائیے، سمجھتے جائیے۔ اگر آپ ان مدنی پھولوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو سمجھیے اللہ پاک کا شکر ادا کیجیے
اور اگر یہ باتیں آپ کے اندر نہیں ہیں تو پھر ان کو پیدا کیجئے جس سے آپ کی سوچ اچھی ہو سکے۔ مثبت سوچنے سے آدمی ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوتا۔ اگر آدمی یعنی ذہنی دباؤ میں مبتلا بھی ہو، اس مثبت سوچ کی وجہ سے اس کا ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ مثبت سوچنے سے انسان کی ذہنی الجھنیں دور ہوتی ہیں اور ذہنی اعتبار سے وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ مثبت سوچنے سے انسان کا ایمیون سسٹم اچھا رہتا ہے اور اس کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر انسان دوسروں کے ساتھ برا کرے یا دوسروں کے خلاف سوچے، اس کی جہاں اخروی خرابیاں ہیں وہیں دنیاوی نقصانات بھی بہت سے ہیں۔ منفی سوچ رکھنے والا انسان ڈپریشن، ٹینشن اور گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ منفی سوچ رکھنے والا شخص بعض اوقات شوگر لیول کے بڑھنے، بلڈ پریشر بگڑنے جیسے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ بے چینی، بے قراری، بے سکونی، نیند نہ آنا اور دیگر کئی طرح کی بیماریاں اور پریشانیوں سے دوچار رہتا ہے۔ یہی غلط اور منفی سوچ سگے بھائیوں اور بہنوں میں دشمنی پیدا کر دیتی ہے، ساس اور بہو میں لڑائی لڑوا دیتی ہے، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر اعتماد کی کمی، پھر لڑائی اور بالآخر طلاق اور جدائی، نیز خونی رشتوں میں دراڑیں آنے اور ہنستے بستے گھر اجڑنے کا ایک بہت بڑا سبب ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم منفی سوچنے کے بجائے مثبت سوچ پیدا کریں، اور یاد رکھیے کہ ہنستے بستے گھروں کو برباد ہونے سے بچائیے۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں جھگڑا ہوتا ہے، پھر دو لوگ آ کر اپنے انداز سے باتوں کو سمجھاتے ہیں جو کہ غیر مناسب ہیں، اور پھر اس کو سمجھ کر لوگ خواہ خواہ کے فیصلے کر بیٹھتے ہیں جو آگے جا کر نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ دوسروں کے لیے برے خیالات رکھنے والے افراد پر فالج اور دل کی بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق وہ افراد جو دوسروں کے لیے مخالفانہ سوچ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار اور غصے میں رہتے ہیں، ان میں دل کی بیماریوں اور فالج کا خطرہ 86% بڑھ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اور اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، اللہ کرے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ ایک بادشاہ اپنے دربار میں تھا، اس کے ساتھ وزیر بھی تھے، ایک وزیر خاص اس کے ساتھ ہوتا تھا، اور اس کا یہ تکیہ کلام سمجھ لیجئے بنا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا، چاہے وہ پریشانی کا ہو یا اچھائی کا ہو، وہ ایک ہی بات کرتا، اللہ نے جو کیا بہتر ہی کیا۔ ایک دفعہ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا دربار میں اور وزیر بھی تھے، اتفاقاً بادشاہ کی چوٹ لگ گئی۔ جب چوٹ لگی تو اس کو تکلیف ہوئی، لیکن وہ وزیر چونکہ اس کی عادت تھی کہ وہ ہر بات میں یہ کہتا تھا کہ جو ہوا بہتر ہوا۔ بادشاہ کی جب چوٹ لگی تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جو ہوا اچھا ہوا، اللہ اچھا ہی کرتا ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، مجھے تو چوٹ لگ گئی، مجھے تو تکلیف ہو گئی، یہ کیسے بول رہا ہے کہ اچھا ہوا؟ اس کو غصہ آیا اور اس نے اپنے دوسرے لوگوں کو، اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس کو گرفتار کرو، جیل میں ڈال دو۔ اب بادشاہ کی جو چوٹ لگی تو بادشاہ کو اس جگہ پر یقیناً کچھ نہ کچھ مرم پٹی کرنا پڑی، گوئے گرچہ کہ یہ سلسلہ کچھ گزرا، پھر بادشاہ ایک سیر کے لیے نکلا اور وہاں پر اپنے قافلے سے بچھڑ گیا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا، وہاں سے بچھڑ گیا، اور یہ کچھ لوگوں کے ہاتھ چڑھ گیا، اور وہ لوگ بتوں کو ماننے والے تھے، اور انہوں نے اس کو پکڑ کر یہ ذہن بنا لیا کہ ہم اس کو جو ہے وہ بت کی بھیٹ چڑھا دیں گے۔ تیاری کی گئی، بادشاہ کو باندھ دیا گیا۔ اب ان کا بڑا آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ بھیٹ چڑھانے کے لیے بندہ تیار ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور بندہ بالکل تیار ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو چیک کرو کہ اس میں کوئی نقص تو نہیں۔ تو اس کو چیک کیا گیا تو اس کی چوٹ لگی ہوئی تھی، کہا کہ فلاں جگہ پر چوٹ ہے، کہا کہ چوٹ والے آدمی کو ہم جو ہے وہ بھیٹ نہیں چڑھائیں گے، ہمیں تو صاف ستھرا آدمی چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ کو چھوڑ دیا گیا، بادشاہ گرتا پڑتا اپنے محل پہنچا۔ پھر اس کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ وزیر نے جو بات کہی تھی کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، اس نے فوراً اس وزیر کو بلوا لیا اور کہا کہ تم نے بات تو درست کی تھی،
لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، چلو مجھے چوٹ لگی، میں نے چوٹ کے غصے میں تو میں قید کروا دیا، پھر میں چلا گیا، مجھے تو یہ فائدہ ہوا کہ میرے چوٹ کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ وہاں پر چھوڑ دیا گیا، تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا بہتری کی اس معاملے میں؟ تم تو گرفتار ہو گئے۔ تو اس نے کہا، میں نے کہا تھا نا بادشاہ صاحب کہ جو اللہ کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، مثبت سوچ تھی، اچھی سوچ تھی۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ وزیر نے کہ حضور میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہی ہوتا، اور اس وقت ہم قافلے سے بچھڑ جاتے، الگ ہو جاتے، اور ہم دو ہوتے، آپ کو اور مجھے پکڑ لیا جاتا، پھر کیا ہوتا کہ بتوں کی بھیٹ ایک صحیح سالم آدمی کو چڑھانا تھا، آپ تو بچ جاتے اپنی چوٹ کے سبب، لیکن میں پکڑا جاتا، مجھے چڑھا دیا جاتا۔ جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، نہ میں آپ کے ساتھ ہوا، آپ نے مجھے قید کرا دیا، یہ قید کرانے میں میری زندگی تھی، میری بچت تھی، میں بچ گیا، میرے رب نے جو کیا وہ بہتر کیا۔ تو ہمیشہ اپنی سوچ کو اچھا رکھیے، اور جب یہ بات اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے نا، اللہ کرے ہم اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہمارے معاملے میں جو اللہ نے کیا ہے وہ بہتر کیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالی آزمائش آتی ہے، کبھی کبھی اولاد کی طرف سے آزمائش آتی ہے، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے آزمائش آتی ہے، کبھی والدین کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے۔ ہر بار یہی سوچیے کہ جو ہوا ہے، جیسا ہوا ہے، اچھا ہی ہوا ہے، اللہ نے میرے حق میں بہتر ہی کیا ہے۔ مثبت سوچ کیسے اپنائیں؟ یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اچھی سوچ کیسے اپنا سکتے ہیں۔ اس کے چند مدنی پھول پیش کروں گا، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ مثبت سوچ اپنانے کے لیے مسلسل کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ اپنی سوچ اچھی بنائیے، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس وقت ہمیں اچھے معاملے میں مشورہ دینے والے کم ہی نظر آتے ہیں۔ ہوتا اکثر یہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ خاندان میں کوئی جھگڑا ہو جائے، آپس کی کوئی رنجش ہو جائے، ہم کسی کے بارے میں کہیں کہ یار چلو اس سے معافی مانگ لیتے ہیں، بات مان جاتے ہیں اس کی، چھوڑو، اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم ہی پہل کر لیتے ہیں معافی مانگنے میں، ساتھ والے اکثر ہمیں مثبت سوچ نہیں دیتے، منفی سوچ کی طرف لے جاتے ہیں، کہتے ہیں یار آپ کو کیا ہو گیا، آپ کمزور تھوڑی ہو، آپ تھوڑی ایسا ہوئے، آپ کے ساتھ کوئی کمی ہے جو آپ معافی مانگو گے۔ تو ہمیشہ اپنی سوچ کو اچھا رکھیے، نرمی کی طرف آئیے، خوش اخلاق رہیے، اور ان تمام معاملات سے اپنے آپ کو بچاتے رہیے۔ مثبت سوچ اپنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آئیے سنتے ہیں۔ ہر حال میں شکر ادا کریں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ پاک کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ جب آپ اپنے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے، جب آپ اپنے کاروبار کے معاملے میں جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو یقیناً پریشان حالی کا معاملہ رہے گا۔ جب نیچے والے کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کرائے کی دکان پر کاروبار کر رہا ہو، آپ کی اپنی دکان ہو، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ ہو سکتا ہے وہ ادھار سامان لے کر بیچ رہا ہو، آپ نقد سامان لے کر بیچ رہے ہو، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ ان سارے معاملات پر غور کرتے جائیے، حالات و واقعات پر غور کرتے جائیے، اور ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کیجئے۔ جب شکر ادا کرتے رہیں گے تو اچھی سوچ بنی رہے گی، مثبت سوچ رہے گی، اور حالات جیسے بھی ہوں اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے۔ دن کا آغاز نماز فجر اور اچھی نیتوں سے کریے۔ اچھی سوچ کے لیے نیت کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ صبح ہی اٹھتے ہی اس بات کی نیت کر لیجئے کہ پورا دن اللہ پاک کی نافرمانی سے بچوں گا، اللہ نے جن عبادتوں کے کرنے کا حکم فرمایا عبادت کروں گا، مسلمانوں کے ساتھ معاملات کو درست رکھوں گا، بگاڑ پیدا نہیں کروں گا۔ منفی سوچ رکھنے والے لوگوں اور باتوں سے دور رہیے۔ وہ باتیں جو آپ کو مائنس سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں، منفی سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں، ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اور اچھی سوچ والے لوگوں کے ساتھ اپنی دوستی نبھائیے۔ ورنہ یاد رکھیے کہ دوست اگر منفی سوچ والے ہوں گے تو آپ کی سوچ بھی منفی ہوتی چلی جائے گی۔ اچھا گمان رکھیں، دوسروں کی باتوں کو منفی نہ لیں۔ آج کل ہم ماحول دیکھ رہے ہیں، اکثریت کی کیفیت یہی ہے کہ جب کوئی دوست بیٹھ کر کوئی بات کرے تو ہم فوراً اپنے اوپر لے جاتے ہیں۔ بلکہ اب تو یوں سمجھیے سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی نے کوئی اسٹیٹس لگایا اور وہ اسٹیٹس ہمارے سامنے آیا، اور وہ ایام میں ہماری بھی ماحول اس ایام میں ایام گردش میں ہے،
تو پھر ہم سوچتے ہیں شاید اس نے مجھے سنانے کے لیے لگایا ہے، دکھانے کے لیے لگایا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا گمان رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ آپ کے لیے ہی ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں کوئی اور خیال ہو، اس نے جو لگایا ہے کسی اور خیال سے لگایا ہو، آپ خامہ سوچ سوچ کے ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، اپنا حال بگاڑے جا رہے ہیں، آپ منفی سوچ کی طرف جا رہے ہیں، یوں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اپنے گمان کو اچھا رکھیے، کچھ لوگوں کو باتیں کرتا دیکھیں، جب بھی اپنے آپ کو ان باتوں سے بچا لیجئے، غلطیوں سے سیکھیے، خود کو کوسنے کے بجائے آگے بڑھیے۔ جب کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اس سے دور ہو جائیے اور اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائیے۔ کامیابیوں اور اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد رکھیے، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ہر حال میں خیر کی توقع رکھیں، اچھی کتابیں پڑھیں اور نیک صحبت اختیار کریں۔ مثبت اور منفی سوچ کی مثالیں، چند مثالیں سن لیتے ہیں۔ مصیبت کے وقت منفی سوچ، یہ مصیبت میرے ساتھ ہی کیوں آئی، اس کے بجائے یوں سوچیے، مثبت سوچ، ہر کام میں اللہ پاک کی حکمت ہے، شاید اس سے کوئی اچھائی مجھے ملنے والی ہے۔ یقیناً جب آپ یہ سوچ بنا لیں گے تو اللہ نے چاہا تو ہر وقت اچھی سوچ رہے گی، کسی بھی معاملے میں منفی نہ سوچیے۔ اللہ نے چاہا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ راضی کرے اللہ کو، شکر خدا پھر مل